الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شرم و حیا پہ جب بھی عنوان لکھوں گا شرم و حیا پہ جب بھی عنوان لکھوں گا اپنے قلم سے سیرت عثمان لکھوں گا. ہم زلف ہیں وہ علی کے داماد مصطفیٰ ہیں ہم زلف ہیں وہ علی کے داماد مصطفیٰ ہیں. عثمان با حیا ہے آقا کے با وفا ہیں. دو نور والے ہیں وہ اور تیسرے خلیفہ دو نور والے ہیں وہ اور تیسرے خلیفہ ناشر قرآن ہیں وہ اور مظلوم مدینہ. جنت میں ہر ایک ساتھی ہوگا سب انبیاء کے جنت میں ہر ایک ساتھی ہوگا سب انبیاء کے. میرا رفیق و ساتھی جنت میں عثمان ہوگا. عثمان کے منکر کو میں شیطان لکھوں گا عثمان کے منکر کو میں شیطان لکھوں گا. اپنے قلم سے سیرت عثمان لکھوں گا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے.
بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ کریم اس کا مفہوم حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ کریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ پاک راضی ہو گئے ایمان والوں سے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جس وقت وہ ایمان والے صحابہ حضور سے بیعت کر رہے ہیں درخت کے نیچے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ پاک نے جان لیا، اس کے پیغمبر نے جان لیا ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان پر سکون کو اتار دیا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کو پہنچائی قریب کی فتح۔ آج کے جمعۃ المبارک میں شہادت عثمان پر گفتگو کی جائے گی۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر، تہ منظر، پیش منظر یہ ہے، سن 6 ہجری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ حضور اپنے پیارے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب اپنے پروانوں کے سامنے بیان کیا، اپنے دیوانوں کے سامنے بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا سن 6 ہجری کو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ اس وقت وہ ساتھی حضور کے صحابہ جان گئے کہ بیت اللہ سے اور بیت اللہ کی بہاروں سے بچھڑے ہوئے ہمیں 6 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ اللہ کے نبی بھی تڑپ رہے ہیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے، صحابہ کرام بھی تڑپ رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام کہنے لگے اب تو بیت اللہ کا طواف کر کر رہیں گے، زمزم کا پانی پی کر رہیں گے، صفا مروہ کی سعی کر کر رہیں گے۔ اور یہ دعویٰ ان کا اس وجہ سے تھا کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، بمنزل وحی کے ہوتا ہے، وہ کوئی خیالی خواب نہیں ہوتا کہ وہ پورا ہو یا نہ ہو۔ جو خواب نبی کو دکھا دیا جائے وہ خواب سچ ہو کر رہتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں کے سامنے اس خواب کو بیان کیا، اللہ پاک نے اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ قرآن پاک میں 3 خواب ہیں، اس بات کو سمجھنے سے پہلے اس کو سمجھ لیں۔ اللہ پاک نے 3 نبیوں کے خواب کو بیان کیا اپنی روشن کتاب میں، اور ہر ایک کے خواب کو سچ کر کر دکھایا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں اور اپنے ابا سے کہتے ہیں ابا جی میں نے خواب دیکھا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ ابا جی میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے یہ دیکھا کہ رات کے وقت 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج، یہ 13 چیزیں مجھے خواب میں سجدہ کر رہی ہیں۔
تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا میرا بیٹا اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، یہ خواب سچا ہوگا، اللہ پاک اس خواب کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ خواب پورا ہوا، چاہے اس کو کئی سال لگے، بہت ساری مشکلات اٹھانی پڑی، بھائیوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، کنویں سے نکالا، چند کھوٹے درہم کے عوض فروخت کر دیا گیا، جناب یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ پھر وہ وقت آیا، اللہ پاک نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر کا تخت عطا فرما دیا۔ اب قحط پڑا، بھائی غلہ لینے کے لیے گئے، جناب یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں سے کہا اگلے چکر میں میرے بھائی بنیامین کو لے کر آنا، اور کسی طریقے سے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ تو بیان کرنا یہ ہے، اللہ پاک نے جناب یوسف علیہ السلام کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور دوسرا خواب دیکھا، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ پاک سے بیٹا مانگا، ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ پاک نے بردبار بیٹا دے دیا۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹا اللہ پاک نے دے دیا، اب خواب دیکھ رہے ہیں کہ خواب میں ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ اس خواب کو اپنے بیٹے کے سامنے بیان کیا۔ بیٹا نے کہا ابا جی جو حکم اللہ نے دے دیا تاخیر کس بات کی، آپ پورا کر لیں۔ اللہ پاک نے اس خواب کو سچ کر دکھایا، اور اس کے بدلے میں اللہ پاک نے ایک بڑی قربانی عطا فرما دی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ، اور اللہ پاک نے بعد والے لوگوں میں اس سنت کو تا قیامت زندہ رکھ دیا۔ تیسرا خواب، جناب میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا پیغمبر بے مثال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب دیکھا۔ اللہ پاک نے اس خواب کو بھی اپنی روشن کتاب میں بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں رہ کر سن 6 ہجری کو خواب دیکھتے ہیں کہ اپنی پیاری جماعت کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو اللہ پاک نے اس روشن کتاب میں بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اگر اللہ نے چاہا تو ان قریب سروں کو منڈواتے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہوں گے، اور وہاں امن ہوگا، کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب اپنے پیاروں کے سامنے بیان کیا، اور حضور نے فرمایا میری پیاری جماعت تیار ہو جائے، اپنے ساتھ قربانی لے لیں، چلو اللہ کے گھر کے طواف کے لیے نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پیاری جماعت مقام ذوالحلیفہ پر احرام باندھ لیتی ہے، وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، مقام حدیبیہ پر پہنچتے ہیں کہ وہاں حضور کی اونٹنی رک جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے پیارے صحابہ اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اونٹنی نہیں رکتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قد حبس حابس الابل، یہ خود نہیں رکی، اس کو عرش والے نے بٹھایا ہے، اب ہم چاہے کتنا بھی زور لگا لیں یہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گی۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر آئی، اور آپ کو فرمایا حضور آپ کے خلاف وہ چال چل رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور اپنی جماعت کے ساتھ
ہمارے اوپر دھاوا بولنے کے لیے آ رہے ہیں، جنگ و جدال کے لیے آ رہے ہیں، وہ بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنگی حالات پیدا ہو جائیں گے، لہذا آپ سب سے پہلے اپنا کوئی سفیر انتخاب کریں، اپنا کوئی سفیر ان کے پاس بھیجیں تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے، پھر آگے کا سفر شروع کریں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفیر کا انتخاب کرتے ہیں۔ صدیق کا نام آتا ہے، صدیق اپنا نام واپس لے لیتے ہیں۔ پھر عمر کا نام آتا ہے، عمر بھی اپنا نام واپس لے لیتے ہیں۔ فرماتے اللہ کے نبی آپ تو جانتے ہیں میری طبیعت بڑی سخت ہے، اگر ان لوگوں نے ذرا بھی آپ کے خلاف کوئی بات کر دی تو میں ان کی گردن تن سے الگ کر دوں گا، لہذا آپ مجھے نہ بھیجیے، کوئی ایسا بندہ بھیجیے جو صبر و تحمل والا ہو۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پیش کیا گیا اور کہا کہ مکہ والے لوگوں پر عثمان کا احسان بھی ہے، عثمان کا احسان بھی وہ رکھتے ہیں، لہذا عثمان کے ساتھ وہ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا، بطور سفیر مقرر ہوئے اور مکہ المکرمہ پہنچے، وہاں کے حالات کا جائزہ لیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے کہا جن پر احسان کیا ہوا تھا، عثمان پتا تھا سارا کچھ، اس کے باوجود پوچھ رہے ہیں کس لیے آنا ہوا۔ کہا کہ حضور اور حضور کی پیاری جماعت پوری تیاری کے ساتھ آئی ہے کہ ہم نے حج کرنا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے، لہذا ہمیں اجازت دے دی جائے۔ سیدنا عثمان غنی سے وہاں کے مشرک کہتے ہیں عثمان ہم تو آپ کا احسان ساری زندگی اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، ہاں آپ کے لیے اجازت ہے، آپ بیت اللہ کا طواف کریں، زمزم کا پانی پیئے، صفا مروہ کی سعی کریں، آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ ایک عمرہ کی جگہ آپ چاہے جتنے مرضی عمرہ کر لیں، لیکن آپ کے ساتھیوں کے لیے اور آپ کے پیارے نبی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی نے کہا میری غیرت یہ کیسے برداشت کر لے، میرا ایمان اس کو کیسے برداشت کر لے کہ میں تو حضور کی غیر موجودگی میں بیت اللہ کا طواف کروں، زمزم کا پانی پیوں، صفا مروہ کی سعی کروں۔ اگر میں نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے تو حضور اور حضور کی پیاری جماعت کے ساتھ کرنا ہے، اگر میں زمزم کا پانی پیوں گا تو اپنے آقا و مولا اور حضور کی پیاری جماعت کے ساتھ زمزم کا پانی پیوں گا، اگر میں صفا مروہ پر سعی کروں گا، اس سنت عمل کو ادا کروں گا تو اپنے آقا و مولا اور حضور کی پیاری جماعت کے ساتھ یہ صفا مروہ کی سعی کروں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عثمان اکیلے ہی یہ سارے کام کر لے؟ ابھی یہ باتیں چل رہی ہیں، ایک منافق نے خبر پھیلا دی اور یہ خبر مقام حدیبیہ تک پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ حضور آپ کے داماد، آپ کے سفیر، آپ کے سفیر جناب سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، جبکہ بین الاقوامی طور پر یہ پہلے طے ہوتا ہے کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے سفیر کو مار نہیں سکتا، اس کو شہید نہیں کر سکتا، اس کو قتل نہیں کر سکتا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کو امن دیا جاتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی، آپ ببول کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ پاک نے اس نقشہ کو اپنی روشن کتاب میں یوں کھینچا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ پاک راضی ہو گئے ایمان والوں سے
کب؟ جب وہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ 1400 صحابہ کرام حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ میں قربان جاؤں ان کی محبت پر، میں قربان جاؤں ان کی اخوت پر۔ بیعت کس بات پر کی جا رہی ہے؟ بیعت اس بات پر کی جا رہی ہے کہ حضور نے کہا جو عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہے وہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لے، جو عثمان کے بدلہ میں شریک نہیں ہے وہ بیعت نہ کرے۔ 1400 صحابہ کرام کی تعداد تھی، سب نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب بإحدی بیدیہ الاخری فکانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعثمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا کہ یہ ایک ہاتھ جو میرا ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ میں قربان جاؤں سیدنا عثمان غنی کی اس شان پر کہ جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میرا ایک ہاتھ یوں سمجھے یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ تمہارے ذاتی ہاتھوں سے کئی گنا بہتر ہے۔ عثمان کی شان تو اتنی ہی کافی ہے۔ عثمان تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جنگ تبوک پر جب سیدنا عثمان غنی نے 900 اونٹ حضور کو دے دیے، آپ پھر بھی فرما رہے ہیں ابھی اور بھی ضرورت ہے لہذا اور دیا جائے۔ سیدنا عثمان غنی اپنے گھر جاتے ہیں، 1000 دینار لاتے ہیں اس بوریا میں اور اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہایتی عقیدت کے ساتھ اپنی جھولی کو اٹھاتے ہیں اور کہتے عثمان اس میں ڈال دو۔ سیدنا عثمان غنی حضور کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں اور اللہ کے نبی ان کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اس طرح ان درہموں کو، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آج کے بعد عثمان کوئی نیکی بھی نہ کرے تب بھی میرا عثمان جنتی ہے۔ آج کے بعد میرا عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تب بھی جنتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ نہیں کہا مرتين، 2 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا میرا عثمان جنتی ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو آج بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کتنا خوب کہا میں عثمان کے منکر کو شیطان لکھوں گا، عثمان کے منکر کو میں شیطان لکھوں گا، اپنے قلم سے سیرت عثمان لکھوں گا۔ سیدنا عثمان غنی تو وہ پیارے صحابی رسول ہیں جن کی حیا کے چرچے احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ سیدنا عثمان غنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ سے قبل سیدنا ابوبکر صدیق آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی بیٹھے رہے، کچھ باتیں کی، سیدنا ابوبکر صدیق چلے گئے۔ آپ کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، کچھ باتیں کی پھر واپس چلے گئے۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے ہیں، اپنے کپڑوں کو سیدھا کرتے ہیں، اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور عثمان نے بھی کچھ بات کی پھر چلے گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عفیفہ کائنات فرماتی ہیں حضور مجھے یہ بات سمجھ میں نہ آئی، آپ کے 2 یار، آپ کے 2 ساتھی سیدنا عثمان غنی سے پہلے آئے، جناب سیدنا ابوبکر صدیق آئے، اس نے کچھ بات کی اور چلے گئے۔ آپ کی حالت ایسے ہی رہی، آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، جناب سیدنا عمر فاروق آئے اور آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، کچھ باتیں کی، واپسی ہو گئی۔ لیکن جب جناب سیدنا
عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ نے فرمایا ابھی ٹھہرو، ابھی نہیں۔ آپ اٹھے، اپنی پنڈلی پر کپڑا ڈالا اور پھر جناب عثمان سے گفتگو کی اور وہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، عائشہ میں کیا ایسے بندے سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہوں؟ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ حیا ہی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان میری 2 بیٹیاں تیرے نکاح میں تھی، یکے بعد دیگرے، اور دونوں وفات پا گئی، تو اتنا حیادار ہے، میں تجھ سے اتنا محبت کرتا ہوں، خدا کی قسم اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگرے، ہر ایک کا نکاح میں تیرے ساتھ کرتے جاتا۔ داماد اچھا ہو تو ساس سسر کی یہی باتیں ہوتی ہیں، جب داماد میں حیا نہ ہو تو وہ ایک کو دے کر بھی پچھتاتا ہے۔ آج بھی منگنی کرنے جائیں لڑکے یا لڑکی کی تو سب سے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ نہ نماز دیکھتے ہیں، نہ روزہ، کوئی چیز نہیں، بس حیا دیکھتے ہیں۔ جس وقت دیکھنے گئے وہ شرما رہا تھا یا نہیں؟ بڑبک تو نہیں تھا، باتیں تو نہیں زیادہ کرتا تھا، صرف یہ پوچھتے ہیں، یعنی یہ اس کو حیا سمجھتے ہیں۔ بچی دیکھنے گئے تو بچی کے بارے میں بھی ایسے پوچھتے ہیں، وہ آپ کے سامنے کیسے گفتگو کر رہی تھی، وہ شرما رہی تھی یا نہیں شرما رہی؟ حیا کے اوپر ہمارے فیصلے ہوتے ہیں، حیا کے اوپر ہم رشتے دیتے ہیں، حیا کے اوپر رشتہ داری کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ پیارا صحابی اتنا با حیا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان یہ تو 2 تھی جو چلی گئی، اگر 40 ہوتیاں تو سب کا نکاح یکے بعد دیگرے تیرے ساتھ کر دیتا۔ اللہ پاک ایسی حیا سب کو نصیب فرمائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ٹائم اوپر چلا جائے کوئی حرج تو نہیں ہے، کیونکہ شہادت تھوڑی سی بیان کرنی ہے تو کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز جلد سے جلد بات کو سمیٹ دیا جائے۔ تو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حکومت کا 12واں سال جا رہا ہے۔ کتنا؟ 12واں سال۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں۔ منافقوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سازشیں کی اور یہ پروپیگنڈا کر لیا کہ سب سے پہلے عثمان کو رسوا کیا جائے گا، عثمان کو ذلیل کیا جائے گا، عثمان کو زخمی کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کو شہید کر دیا جائے گا۔ اب ہر طرف کونوں کے اطراف میں منافق بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ منبر رسول پر تشریف لاتے ہیں، منافق اٹھتا ہے اور جناب سیدنا عثمان غنی کے ہاتھ پر جو عصا مبارک تھا، وہ عصا جس کو پکڑ کر اللہ کے نبی خطبہ دیا کرتے تھے، ایک عصا کلیم اللہ ہے، ایک عصا حبیب اللہ ہے، دونوں عصا بڑے قیمتی ہیں، یہ بڑے محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی اس عصا کو پکڑ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے بعد جناب سیدنا ابوبکر صدیق اس عصا کو پکڑ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق اس عصا کو پکڑ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جناب سیدنا عثمان غنی اس عصا کو پکڑ کر خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک منافق اٹھا سیدنا عثمان غنی سے، آپ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، 60 سال سے اوپر آپ کی عمر ہے، اور منافق نے اس عصا کو چھینا، بڑی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ اس عصا کو توڑ دیا۔ پھر منافق اٹھتے ہیں اپنی اپنی جگہ سے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر پتھر برساتے ہیں۔ آپ اتنے زخمی ہو جاتے ہیں کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ایسا کوئی خطیب لا کر دکھاؤ جس کو منبر رسول پر بیٹھے ہوئے پتھر پڑے ہوئے ہوں۔
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اٹھا کر ان کی رہائش گاہ پر لے جایا گیا اور منافقوں نے آپ کا پانی بھی بند کر دیا، آپ کا کھانا بھی بند کر دیا۔ صرف 3 دن نہیں، جناب سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی 3 دن بند ہوا۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند ہوا 40 دن۔ 40 دن پانی بند کیا گیا، 40 دن بھوکا پیاسا رکھا، ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹکے میں پانی اٹھاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں جناب عثمان تک پانی پہنچ جائے، لیکن منافقوں نے پانی پہنچنے نہ دیا، اس مٹکے کو راستے میں ہی پھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے کسی شاعر نے بہت ہی خوب کہا کہ ان کا آپس میں محبت ہے، سلوک ہے۔ شاعر نے کہا ہم زلف ہیں وہ علی کے، ہم زلف ہیں وہ علی کے، داماد مصطفیٰ ہیں، عثمان با حیا ہے، آقا کا با وفا ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اس مٹکے کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں، راستے میں پھوڑ دیا جاتا ہے، پانی نہیں پہنچتا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اپنی پگڑی مبارک سیدنا عثمان کے گھر پھینک دیتے ہیں تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ علی نے کوشش کی لیکن منافقوں نے آگے نہیں جانے دیا۔ جناب سیدنا علی المرتضی اپنے پیارے بیٹوں سے کہتے ہیں، جنت کے شہزادوں سے کہتے ہیں کہ آج تمہارا خالو، اس کو ضرورت ہے تمہاری۔ آج تمہارے خالو جناب سیدنا عثمان غنی، یہ دونوں آپس میں سیدنا علی المرتضی اور سیدنا عثمان غنی آپس میں سانڈو ہیں، حضور کے داماد ہیں، تو حسنین کریمین کے خالو لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے نواسے پہرا دے رہے ہیں، دونوں کو زخمی کر دیا گیا، دونوں کو زخمی کر دیا گیا۔ اور جب 40 دن گزر گئے، مختصر واقعہ بیان کروں، سیدنا عثمان غنی کو 40ویں دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ جناب سیدنا عثمان غنی نے 40 دن روزہ رکھا اور قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے اس کی شدت کو کم کر لیتے۔ جب خواب نظر آیا، اللہ کے نبی اور حضور کے پیارے صحابہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق، اللہ کے نبی اپنے دونوں یاروں کے ساتھ میرے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان بڑا سہ لیا، بڑا ان منافقوں نے ظلم کر لیا، اب بس صرف آج ہماری آپ سے ملاقات ہو جائے گی اور جنت کے بہترین پانی کے ساتھ آپ کو روزہ افطار کروایا جائے گا۔ اب جب صبح کو جناب سیدنا عثمان غنی اپنے گھر کی چھت پر چڑھتے ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ظالم کا دل جب پتھر بن جائے تو پھر کوئی بات اس پر اثر نہیں کرتی، پھر نہ وہ بڑھاپے کا لحاظ کرتا ہے نہ وہ نسبت کا لحاظ کرتا ہے، بے حیا بن جاتا ہے، بے شرم بن جاتا ہے، اس کی نسبتیں اس کے ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ شاید کہ وہ نسبت اگر اس کے ذہن میں ہوتی کہ یہ کوئی عام صحابی نہیں ہے، یہ وہ صحابی ہے جس کی حضور کے ساتھ داماد اور سسر کی رشتہ داری ہے۔ جناب سیدنا عثمان اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر کہتے ہیں کہ لوگوں، آج اس مسجد سے مجھے روک دیا گیا، جس مسجد کو کھلا کرنے کی ضرورت پڑی تو اللہ کے نبی نے اپنے پیارے صحابہ میں اعلان کیا، ساتھ والا جو گھر ہے اس کو خرید کر مسجد میں ملا دے۔ کوئی صحابی نہ اٹھا، کسی کے پاس گنجائش موجود نہ تھی۔ جناب سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں حضور جتنا اس کا خرچ بنتا ہے میں ادا کروں گا، لہذا مسجد کو کھلا کر دیا جائے۔ آج اسی مسجد سے، اس مسجد میں اللہ کو سجدہ کرنے سے مجھے روکتے ہو۔ فرمایا کہ جب میں مدینہ آیا اور حضور نے ہجرت کی
اس وقت مدینہ میں ایک بھی کنواں ایسا نہ تھا، مدینہ میں سارا پانی کھاری تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ایک ہی کنواں ہے اور اس کا مالک یہودی ہے، مسلمانوں کو پانی نہیں بھرنے دیتا، کون اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ جناب سیدنا عثمان غنی اٹھتے ہیں اور اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں میں وقف کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں آج تم ہی لوگوں نے اس کنویں کا پانی مجھ سے روک دیا ہے، کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتیں کافی نہیں ہیں؟ یہ سارے واسطے دیے لیکن کسی کے دل و دماغ پر کوئی بات اثر نہ کی۔ جمعہ والے دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور منافقوں نے پہلے سے ہی یہ سارا کچھ طے کر لیا کہ کس طرح حملہ کرنا ہے۔ بوڑھے آدمی پر اتنے لوگ چڑھائی کریں، ایک بوڑھے آدمی پر اتنے لوگ ظلم کریں۔ سیدنا عثمان غنی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور منافق دیوار پھلانگ کر سیدنا عثمان غنی پر جا کر حملہ کیا، آپ پر وار کیا۔ جناب سیدنا عثمان غنی کی پیاری بیوی سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی بوڑھی ہیں، اس بڑھاپے کی عمر میں اپنے بوڑھے شوہر کا دفاع کرنے کے لیے ہاتھ آگے کرتی ہیں، نیزے کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں کہ کہیں میرے شوہر کو شہید نہ کر دیا جائے۔ تو سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس وار کے ضد میں آپ کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں، پھر بھی رحم نہ آیا، تر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کرتے رہے، نیزوں کے ساتھ آپ پر وار کیا گیا۔ سیدنا عثمان غنی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور جب اس آیت پر پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سیدنا عثمان غنی کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس وقت آپ شہید ہو گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیارے صحابی رسول ہیں، کسی کی شہادت کی گواہی مکہ کی سرزمین دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی طائف کی وادیاں دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، بدر کا میدان دے گا، غزوہ تبوک کی لڑائی دے گی، لیکن میں قربان جاؤں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کی گواہی جب کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو قرآن کہے گا اللہ جی مجھے کھول کر تو دیکھیے، میرے اس لفظ پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ عثمان کا خون پڑا ہوا ہے اور یہ عثمان کی شہادت کی گواہی دے رہا ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ابھی تک بھی ان کی پیاس بجھی نہیں، ابھی تک بھی وہ لوگ ٹھنڈے نہیں پڑے، ابھی تک ان کا ظلم رکا نہیں، اور کہہ رہے کہ سیدنا عثمان غنی کے جنازہ میں کوئی شریک نہ ہو، جو شریک ہوگا برادری سے بے دخل کر دیا جائے گا، اس کو نکال دیا جائے گا اس شہر سے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے جنازے میں صرف سیدنا علی المرتضی، امام علی مقام، امام حسن، امام حسین اور سیدہ نائلہ جو سیدنا عثمان غنی کی بیوی ہے، اور پھر یہ شرط دی کہ عثمان کو جنت البقیع میں دفن نہیں کیا جائے گا، جہاں حضور کے پیارے صحابہ کرام مدفن ہیں، 1400 صحابہ کرام کی قبریں وہاں موجود ہیں۔ کہا گیا کہ عثمان کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع کے بالکل جو سرحد ہے، جو دیواریں ہیں، اس دیوار کے بالکل کنارے پر آپ کو دفن کیا گیا۔ اور سیدنا عثمان غنی کا جب جنازہ نکالا گیا اور یہ شرط ٹھہرائی کہ کوئی عثمان کے جنازے میں شریک نہ ہوگا، عثمان کا جنازہ دن کے اجالے میں نہیں اٹھا سکتے کہ کوئی جنازے میں شریک ہو جائے،
رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھایا جائے گا۔ سیدنا عثمان غنی کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا، میرے اور آپ کے جنازے اٹھے، لوگ پھول کی پتیوں کی برسات کرتے ہیں، لیکن جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید اسلام ہے۔ جب آپ کا جنازہ لے آیا گیا تو اس وقت بھی منافقوں نے آپ پر پتھر برسائے۔ اللہ پاک نے پھر ان کو عبرت کا نشانہ بھی بنایا۔ جتنے لوگ ظلم کرنے والے تھے اللہ پاک نے اس وقت تک ان کو موت نہ دی کہ جب تک کسی کو اندھا نہ کر دیا، کسی کا ہاتھ شل نہ کر دیا، اور کسی پر ایسا پھوڑا پھنسی کا زخم نہ دیا گیا ہو کہ جس سے ہر وقت جو ہے خون رستا رہے، پیپ رستا رہے، لوگ اس سے نفرت کرنے لگے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہے عالی باوقار ہے، با حیا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور ان کی جو مبارک سیرت ہے اللہ کریم اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔